حضرات گرامی قدر، حکایات رومی میں مولانا رومی صاحب نے بہت بڑی زبردست حکایت نقل کی ہے۔ میں وہ عرض کرتا ہوں، شیر جا رہا تھا شکار کے لیے، جنگل کا بادشاہ، راستے میں دیکھا ریچھ، جسے پنجابی میں ریچھ کہتے ہیں، وہ ریچھ بیٹھا تھا۔ وہ کیسے بیٹھا ہوا سی، کیا کہیں جی، بھوک کے مارے ہوئے۔ شیر نے کہا چلو میں شکار پہ جا رہا ہوں، آپ بھی آ جاؤ میرے ساتھ۔ چل رہے ہیں، آگے دیکھا ایک لومڑی بیٹھی ہے، کیسے بس ایسے ہی بیٹھے ہیں بھوک کے، اس نے کہا تو بھی میرے ساتھ آ جاؤ۔ اب یہ تین ہو گئے، شیر، ریچھ اور لومڑی۔ کامل توجہ چاہوں گا، جا رہے ہیں آگے۔ پھر شیر نے شکار کیا گائے کا، گائے آگے اس نے کہا سنبھال لو جی، سنبھال لی۔ آگے ہرن آ گئی، شیر نے شکار کیا، ہرن بھی شکار میں آ گئی۔ آگے ایک خرگوش تھا، وہ بھی لے لیا۔ واپس آئے، شیر نے آ کر کہا ریچھ سے، اس نے کہا لو بھئی اب ہم بھی تین ہیں اور یہ بھی تین ہیں، آپ ذرا اس کی تقسیم تو کرو۔ جو ریچھ تھا نا وہ بڑا تیز تھا، وہ کہنے لگا بادشاہ جی کیا تقسیم، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ کے حصے میں بڑی گائے آ رہی ہے، آپ گائے لے لیں، آپ سے چھوٹا میں ہوں، میں ہرن لے لیتا ہوں، اور یہ جو لومڑی ہے اس کو ہم خرگوش دے دیتے ہیں۔ اب ہرن بڑا قیمتی جانور، نایاب، نادر۔ شیر کو غصہ آیا، شیر نے پنجہ مارا تو اس کی آنکھیں نکال کے رکھ دی، دوسرا مارا اسے مار دیا۔ کہ شرم نہیں آتی، ہرن خود رکھتا ہے۔ ایک تو مار گیا، اس نے لومڑی سے کہا اے لومڑی چل تو تقسیم کر۔ وہ لومڑی بڑی سمجھدار تھی، وہ کہنے لگی بادشاہ سلامت کیا تقسیم، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، آپ ایسے کریں کہ آپ ہرن کھائیں، پھر آپ گائے کھائیں، اور صبح کے ناشتے میں آپ خرگوش کھائیں۔ اس نے کہا تو کیا کھائے گی، یہ سارا کچھ میں کھا جاؤں گا، تو کیا کھائے گی؟ کہنے لگی جو ہڈیاں بچیں گی وہ میں کھا لوں گی۔ تو شیر مسکرانے لگا، مسکرا کر کہنے لگا اچھا تقسیم تو تیری ٹھیک ہے، لیکن یہ بتا کہ تقسیم سیکھی کہاں سے ہے؟ اس نے کہا ریچھ کی موت سے۔ کس سے سیکھی؟ ریچھ سے سیکھی ہے۔ حکایات رومی میں مولانا رومی صاحب فرماتے ہیں ایک نجس پلید جانور جس کا کھانا حرام ہے، وہ اس سے نجس سے سیکھتا ہے تقسیم اس کی موت سے۔ تو کتنا غافل یہ انسان ہے، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، عیسیٰ و قربا، نواحقین، رشتہ دار فوت ہو جاتے ہیں، یہ سوچتا ہی نہیں ہے میں نے بھی مرنا ہے۔ وہ جانور تو سوچے کہ میں نے بھی مرنا ہے۔ تو کتنا غافل یہ انسان ہے، اسے پتا ہے ہم رات اپنے ہاتھوں سے ملک اکرم صاحب کو دفن کر کے آئے ہیں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے والدین کو دفن کیا ہے، اور بڑے سارے باپ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے اپنے بیٹوں کو دفن کیا ہے۔ حاضرین، ہمیں بھی دفن کرنا ہے، اسی طرح ہم نے بھی وہاں جانا ہے۔ تو کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی ساری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزارتا ہے، شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگیاں بسر کرنا تمہارا کام ہے۔ تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی، قبر بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی